بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بلال بٹ صاحب, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اطہر ممتاز صاحب, ڈسٹرکٹ سیکرٹری جنرل خواجہ رضوان عالم صاحب, سینئر وائس پریزیڈنٹ جنوبی پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی, شاہد مختار لودھی صاحب, سینئر وائس پریزیڈنٹ مسلم لیگ راؤ ساجد, سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی, عمر فاروق بھٹی صاحب, انفارمیشن سیکرٹری مسلم لیگ, جعفر شاہ صاحب, رانا عابد صاحب, راؤ ابرار صاحب, یونین کونسل پریزیڈنٹ NA 157 کی تمام یونین کاؤنسلز کے پریزیڈنٹس اینڈ سیکرٹری جنرلز, تمام الائڈ ونگز, آفس بیررز, خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی پارٹی ڈسپلن کے تحت پارٹی کی ہدایت کے مطابق مجھے مدعو کیا ہے اور میں آپ کے کنونشن کو ایڈریس کر رہا ہوں. ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ اگر پارٹی ڈیسیجن کے بعد آپ مل کر الیکشن کمپین کر رہے ہوں اور اس سطح پہ کر رہے ہوں جہاں آرگنائزیشن انوالو ہوتی ہے. تو میں لیڈرشپ پاکستان مسلم لیگ نواز کا, خصوصاً میاں نواز شریف صاحب کا, اور تمام پی ڈی ایم کی پارٹیز کا, اور تمام گورنمنٹ کی جو پارٹیز ہیں جو گورنمنٹ میں ہیں, اور ان کی طرف سے متفقہ امیدوار علی موسیٰ گیلانی کو پیپلز پارٹی کی طرف سے نامزد کیا گیا ہے. میں اس دفعہ یہ کہوں گا, آپ تیر کو شیر سمجھ کے آپ تیر پر مہر لگائیں گے. اس وقت جو الیکشن ہو رہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت اہم الیکشن ہے. دیکھنے میں آپ کو یہ محسوس نہیں ہو رہا, مگر جیسے آپ نے پریزیڈنٹ صاحب نے خطاب کیا اور انہوں نے جو بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا پاکستان کی تاریخ کا. اگر یہاں آپ کامیاب ہو کر یہاں سے نکلتے ہیں تو جو جھوٹا بیانیہ عمران خان کا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. چونکہ اس وقت آپ نے صحیح کہا کہ ہمارا مقابلہ کسی شخصیت کے ساتھ نہیں, ہمارا مقابلہ صرف عمران خان کے جھوٹے بیانیہ کے ساتھ ہے. اور یہ شکر الحمدللہ کہ ایکسٹینشن کی وجہ سے ٹائم کا, جو الیکشن کا ٹائم بڑا ہے, اس سے اس دوران میں وہ اپنے بیانیہ میں ایکسپوز ہو گئے. وہ جو سائفر کا ذکر کرتے رہے کہ میرے ساتھ بغاوت ہوئی, مجھے انہوں نے میرے خلاف سازش کی, تو میں حیران ہوں کہ ان کے ساتھ جن لوگوں نے, جن ہستیوں نے, جن شخصیات نے 4.25 سال مکمل ان کا ساتھ دیا, ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ غدار ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, چودھری شجاعت صاحب پی ایم ایل کیو, پھر ایم کیو ایم, پھر باپ پارٹی, پھر وطن جمہوری پارٹی, پھر مینگل پارٹی, پھر آزاد لوگ, اور وہ پی ٹی آئی کے لوگ جنہوں نے ان سے اختلاف کیا, انہوں نے برملا عدم اعتماد کے موقع پر کہا یہ سب غدار ہیں, یہ سب غدار ہیں. اگر کوئی لوگ ہماری طرف سے ان کی طرف چلے گئے وہ تو ڈرائی کلین ہو گئے, وہ تو صاف ستھرے ہو گئے, مگر اگر ان کے لوگ ادھر آ گئے تو وہ کہتے ہیں یہ غدار ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی عظیم لوگوں کے بارے میں اس قسم کی بات کرنا، غداری کا لقب دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو زیب نہیں دیتا۔ اور پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے بھی کچھ لوگ تھے، میاں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے ان کے بھی کوئی دوست تھے، میں جب پرائم منسٹر تھا میرے بھی دوست تھے، وہ جو ہمیں چھوڑ گئے ان کو کیا کہا جائے جو ہمیں چھوڑ گئے؟ تو اس لیے ان کو یہ غدار کہنا مناسب نہیں لگتا۔ دوسرا میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک پرائم منسٹر جو اپنے گھر میں کمزور ہو جائے، اپنے گھر میں تو بلی بھی شیر ہوتی ہے، مگر اگر وزیر اعظم اپنے حلقہ انتخاب میں، اس کا حلقہ انتخاب کون سا ہے؟ قومی اسمبلی۔ قومی اسمبلی کی ایک سیٹ تھی جس پہ آپ نے سینیٹر بننا تھا۔ پاکستان کے 75 سال میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کوئی باہر سے آئے اور حکومت کے خلاف جیت جائے، کبھی ہوا نہیں۔ میں پی ڈی ایم کا امیدوار تھا، میں نے درخواست دی اور پرائم منسٹر جو تھے وہ ان کا کینڈیڈیٹ وزیر خزانہ IMF کا نمائندہ ہار گیا۔ اور اب آپ یہ بتائیں، مجھے امریکہ نے جتوایا تھا، وہ اپنی نااہلی سے ہارے تھے، اور جب ان کو لوگ ملنے جاتے تھے MNAs اور وہ کہتے تھے کہ پرائم منسٹر گیلانی نے بڑے فنڈز دیے ہمیں، ہمارے بہت کام کیے، آپ ہمیں فنڈز نہیں دیتے، اور وہ ٹونٹ کر کے کہتے تھے پھر گیلانی ہار نہیں گیا۔ تو جب میں جیت گیا ان MNAs کو بلایا گیا کہ آپ مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دیں۔ انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب ہم تو پہلے کہتے تھے آپ نے ہمیں فنڈز نہیں دیے، اگر آپ نے ہمیں فنڈز دیے ہوتے ہم مضبوط ہوتے، تو اس لیے آپ کو وہ اعتماد کا ووٹ کیسے دیں؟ انہوں نے ایک MNA کو 50 کروڑ ڈیولپمنٹ فنڈ دیا، اور اس کے بعد پنجاب سے علیحدہ ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ دیا، مگر پھر بھی بندے پورے نہیں کر سکتے۔ پھر وہ جن کو نیوٹرل کہتے ہیں، پھر ان کی منت کی کہ ہمیں آپ ووٹ آف کانفیڈنس دلوائیں ورنہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں، تو پھر جا کر ان کو ووٹ آف کانفیڈنس ملا۔ جب میں کامیاب ہو گیا تو ان کے اپنے صدر الوی صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر یو ہیو لاسٹ دا میجورٹی، یو شوڈ ٹیک دا ووٹ آف کانفیڈنس۔ آئین کے مطابق اگر ان کا صدر کہہ رہا ہے کہ آپ اعتماد کھو چکے ہیں، آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں، تو یعنی ان کے خلاف عدم اعتماد اس وقت بھی ہو گیا۔ پھر دوسری دفعہ سال نہیں گزرا، پھر عدم اعتماد ہوا اور پھر وہ ہار گئے۔ اب یہ مجھے بتائیں، آپ اتنے پولیٹیکل ورکر ہیں ایک پارٹی کے، اور جس کو رول کرنے کے لیے کافی مواقع ملے، آپ کے پارٹی جو پیٹرن ہیں ان کو 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج تک پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہوا؟ پاس ہوا؟ نہیں ہوا۔ ان کے خلاف 2 دفعہ ہو گیا۔ اب خود بتائیں کہ اب ان کا اپنا قصور، ان کی اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے یہ غداری کا بات کر رہے ہیں، تو یہ خود نااہل تھے، نہیں حکومت کرنا آتی تھی، تو اس لیے پاکستان کی تاریخ میں پہلا اگر کامیاب ہوا ہے عدم اعتماد تو وہ ان کے خلاف۔ اس کے بعد ہم نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا۔ آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا، اور میری کابینہ نے ریفرنس بھیجا صدر پاکستان کو، زرداری صاحب کو،
کہ آپ یہ سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجیں، اور وہ ریفرنس کا فیصلہ آج تک بھی نہیں آیا، اور ہم کہتے تھے وہ عدالتی قتل ہے، مگر اس کے باوجود ہم احترام کرتے ہیں عدالتوں کا، ہم پیش ہوتے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید دن میں کبھی ایک شہر میں وہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، کبھی کسی اور شہر میں ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا عمران خان کی طرح میں یہ کر دوں گا یا وہ کر دوں گا، جیسے اس نے ایک خاتون جج کو تھریٹ کر دیا۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ہم نے بے نظیر بھٹو نے فیس کیا کورٹس کو، بھٹو صاحب نے کیا، میں نے کیا، راجہ پرویز اشرف نے کیا، خورشید شاہ صاحب نے کیا، آپ کی لیڈرشپ میں سے میاں نواز شریف صاحب نے کیا، شہباز شریف صاحب نے کیا، حمزہ شہباز شریف نے کیا، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی فیس کیا، اور ابھی تک کئی کارکن آپ کے فیس کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم چونکہ پروسیس جانتے ہیں۔ کس لیے ہم جانتے ہیں؟ کیونکہ ہماری طویل سٹرگل ہے، دونوں پارٹیوں کی طویل سٹرگل ہے، اور ہمارے بزرگوں نے جو قرارداد پاکستان تھی 1940 کی، اس میں میرے والد کے دستخط ہیں، اور ادھر مینار پاکستان پہ آج بھی میرے والد کا نام لکھا ہوا۔ اور قائد اعظم صاحب اس وقت کہا کرتے تھے کہ میں ملتان اس لیے نہیں جاتا کہ وہ میرے طور پر یہاں گیلانی موجود ہے، اس لیے مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں اس لیے آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، ہماری طویل سٹرگل ہے، اور طویل سٹرگل کے بعد آپ کو یاد کرانا چاہ رہا ہوں میثاق جمہوریت مابین محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان ہوا تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع نہ دیا، اور وہ شہید ہو گئے، اور جب شہید ہو گئیں تو الیکشن کے نتائج آئے تو مجھے موقع ملا کہ میں پرائم منسٹر بنا۔ مگر میں یہ بتا دوں، لوگوں کو آپ صف ہستی سے ہٹا سکتے ہیں، ان کو آپ پھانسی دے سکتے ہیں، مگر ان کے تخیل کو، ان کے ویژن کو، ان کی سوچ کو آپ نہیں دبا سکتے۔ تو جو ویژن اور سوچ اس وقت بے نظیر بھٹو نے دیا تھا، ہم نے عین اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق فار دا انفارمیشن آف یور پارٹی، آپ کے ساتھ مل کر، تمام پولیٹیکل فورسز کے ساتھ مل کر ہم نے آئین میں ترمیم کی۔ جو آئین پاکستان تھا، جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے دل کے قریب تھا، وہ پارلیمانی نظام تھا، مگر طویل ڈکٹیٹرشپ کے بعد جو آئین پاکستان تھا، نہ تو وہ رہا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، نہ وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ، وہ ایک ہاچ پاچ ہو گیا۔ تو اس کے بعد کوئی چپڑاسی اپنے اختیارات نہیں چھوڑتا، مگر صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے، اور آج آپ کو جو لولی لنگڑی ڈیموکریسی، جمہوریت نظر آ رہی ہے ملک میں، وہ بیرون منت ہے اس چارٹر آف ڈیموکریسی، ورنہ یہاں ملک میں یہ جمہوریت نظر نہ آتی۔ اور اس کے بعد جب الیکشن ہوا، بہت کم میری بہن اور بھائی بیٹھے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جب آئین پاکستان متفقہ 73 میں پاس ہوا، وہ کتنے ووٹوں کے ساتھ ہوا؟ وہ 128 ووٹوں کے ساتھ ہوا۔ 128 صرف تھے، اور متفقہ آئین تھا، کیونکہ باقی جو ممبر تھے اراکین وہ مشرقی پاکستان میں تھے، مغربی پاکستان میں 128 تھا۔ اور جب ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق
اس آئین کو بحال کیا. آپ کو نہیں پتہ کتنے ووٹ تھے. اس وقت ایک ایوان تھا, یونی کیمرل سسٹم, دیٹ از دا نیشنل اسمبلی. جب ہم نے ان کو ترمیم کرنی پڑی ہمیں 104 ترامیم, تو اس وقت تعداد کیا تھی 446. اور اس وقت یونی کیمرل سسٹم نہیں تھی, بائی کیمرل سسٹم تھا, سینٹ بھی تھی. اب آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی, 446 اراکین میں سے ایک نے بھی اپوز نہیں کیا, سب نے اس کو سپورٹ کیا. اور اگر میرا کوئی کارنامہ زندگی میں اگر لکھا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ میں آئین پاکستان کو صحیح معنوں میں نے بحال کیا. اب جو آئین بنانے والے ہیں وہ آئین کا تقدس جانتے ہیں, وہ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اداروں کا احترام کرتے ہیں. یہاں تو آئے روز آپ گالیاں سنتے ہیں. اگر کوئی جوڈیشری نے فیصلہ مریم نواز صاحبہ کے حق میں کر دیا تو کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہے. اگر ان کے حق میں کر دیا کہا کہ جوڈیشری بہت اچھا کام کر رہی ہے. الیکشن کمیشن نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا تو وہ اچھے ہو گئے, ورنہ کہتے ہیں آگ لگا دو. الیکشن کمیشن کو ہم نہیں مانتے. ہم تمام ہم نے سفر کیا ہے, نیب کے بھی ہم نے سفر کیا ہے, ہم نے انگلش میں بھی سفر کیا ہے, اردو میں بھی سفر کیا. تو اس لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ ہم کارکن ہیں. ہم نے 10 سال جیلیں بھی کاٹی ہیں مگر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اور جب میں نے پارٹی بیس پہ الیکشن پہلی مرتبہ لڑا وہ 1988 تھا. 88 میں پہلی دفعہ پارٹی بیس پہ الیکشن لڑا, اور الیکشن جو میں لڑا اب 88 اور 2022, اب میرا بیٹا بھی پیپلز پارٹی سے لڑا. یہ بتائیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو مستقل مزاج ہوں. یہاں تو لوگ جس کو چھوڑتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں. یہاں ایک لیڈر ہیں ملتان میں, سابق وزیر خارجہ بھی ہیں, وہ نواز شریف کو چھوڑا ان کو گالیاں, اگر پیپلز پارٹی کو چھوڑا ان کو گالیاں. اور جب آپ نے سنا ہوگا چند دن پہلے جب ان کو ڈر تھا ہارنے کا, جب صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ میں نے خان کو بتایا ہے مجھے میری پارٹی نے ہروایا. آپ کو یاد ہو کہ مجھے میری پارٹی نے ہروایا ہے. تو یہ میرا وہ وزیر رہا ہے. میرا وزیر اعظم تھا محمد خان جونیڈو, میں اس کے ساتھ ریلوے کا وزیر تھا. میں آج بھی اس کا احترام کرتا ہوں اور ان کے بیٹے اور بیٹیوں کا میں خیال کرتا ہوں. ایک ان کا بیٹا اسد صاحب ہیں, اسد جونیڈو سینیٹر ہیں, ان کو میں بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں. فضا جونیڈو ان کی بیٹی ہیں, ان کو میں جب وزیر اعظم تھا بیٹیوں کی طرح میں اس کو ٹریٹ کرتا تھا. میرے اختلاف سیاسی تھے, ذاتی نہیں تھے, میرے کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھے. تو اس لیے یہاں انہوں نے ماحول کو خراب کر دیا, یہ ذاتیات پہ آ گئے ہیں اور یہ کلچر خراب کر دیا ہے, تباہ کر دیا ہے. اور جو لوگ زیادہ گالی دیں گے وہ پی ٹی آئی کے زیادہ قریب ہوں گے, لیڈرشپ کے زیادہ قریب ہوں گے. جو گالی نہیں دیں گے ان کو وہ سائڈ لائن کر دیں گے. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس الیکشن کے قریب جیسے قریب آ رہے ہیں ان کا خوف بڑھتا جا رہا ہے. اور اب وہ کریکٹر اسیسینیشن پہ آ گئے ہیں, اخباروں میں لکھواتے ہیں ہمارے خلاف. تو جب یہ سابق وزیر خارجہ جب مجھے دیکھتے ہیں وہ ان کو بہت غصہ آتا ہے اور پھر وہ بہت بولتے ہیں, تو مجھے لوگ کہتے ہیں آپ ان کا جواب دیں. میں نے کہا ہم غوث کی اولاد ہیں اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. ہم ان کے صبر کے لیے ان دعا کرتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کا آپ دیکھیں توشہ خانہ کا کیس, اوپن اینڈ شٹ کیس, ان کو سمجھ آ گئی ہے
کہ یہ کیا کیس ہوا ہے، اور جو ان کے فورن فنڈنگ کے بارے میں ایک آپ کو بیانیہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بٹ صاحب نے کہا کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کا اگر آپ نام لیں گے تو کل آپ کے لیے مشکلات ہو سکتے ہیں، چونکہ گالم گلوچ شروع ہو جائے گی، اس کے اوپر بہت سینسٹیو ہے۔ اب آپ دیکھیں 30 تاریخ کو آپ نے ایسٹس ڈکلیئر کرنے تھے، ایک ماہ بڑھ گیا، مگر میں نے 30 کو ہی آپ نے ایسٹس ڈکلیئر کر دی، اور اس میں 1 انچ میں کم یا بڑھا نہیں سکتا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے 10 مرلے ہیں تو میں نے لکھ دیے ہوں گے 8 مرلے۔ یہ کنسیلمنٹ جو ہے یہ ایک جرم ہے۔ تو انہوں نے اپنے جو اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں فورن فنڈز، وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے، جس کی وجہ سے وہ فنڈز اسرائیل سے بھی آئے ہیں، وہ امریکہ سے بھی آئے ہیں، وہ یورپ سے بھی آئے ہیں، انڈیا سے بھی آئے ہیں، اور تمام ممالک سے آئے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے، اور بیانیہ آپ کو جو میں دینا چاہ رہا ہوں، جو فورن فنڈنگ کے بنیاد پر پی ٹی آئی بنائی گئی ہو، وہ امپورٹڈ پارٹی ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ ہمیں کہتے ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ۔ وہ تو امپورٹڈ پارٹی ہے، وہ تو اس فنڈز کے ذریعے بنائی گئی ہے۔ جو فورن فنڈنگ سے بنائی گئی پارٹی جو ہے وہ امپورٹڈ پارٹی ہے۔ اور یہ بتائیں کہ جو ہمارے مد مقابل کینڈیڈیٹ جو ہیں، جو 5 لاکھ لوگوں کے حلقے میں سے ایک بھی ایسا موضوع شخص نہیں ملا جو الیکشن لڑ سکے، تو وہ امپورٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ بھی تو امپورٹڈ کینڈیڈیٹ ہے، کراچی سے آئے۔ تو اس لیے ایک امپورٹڈ پارٹی، امپورٹڈ کینڈیڈیٹ۔ اور دوسرا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ جو بھی گالیاں دیتے ہیں، وہ پی ڈی ایم کو گالیاں دیتے ہیں، وہ اپنے مخالفوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہر ایک کو چور کہتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں۔ ان کو حق کس نے دیا؟ جس کو چاہیں چور کہہ دیں، جس کو چاہیں ڈاکو کہہ دیں۔ یہ کلچر پہلے نہیں تھا، احترام اور عزت تھی۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ لوگوں کو اس قسم کی بات کریں۔ جب میں پہلے دن وزیر اعظم بنا تو میرا جو خطاب تھا، میں نے 2 باتیں کی۔ میں نے کہا پہلے تو جو ججز اس وقت نظر بند ہیں ان کا میں رہائی کا آرڈر کرتا ہوں، میرا پہلا آرڈر یہ تھا۔ اور دوسرا میں نے کہا کہ میرے پاس 264 ووٹ تھے جس سے میں پرائم منسٹر بنا، اور یہ 176 ووٹوں سے بنا۔ مجھے کوئی اور کسی کی ضرورت تھی؟ مگر میں نے اس وقت کہا، میرے مد مقابل پرویز الہی صاحب تھے، میں نے کہا میں اس ملک میں گھمبیر حالات ہیں، معاشی حالات بہتر نہیں ہیں، اور ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، مجھے آپ کے مدد کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے مجھے اعتماد کا ووٹ دیا، اور اس کی وجہ سے میں پاکستان کی تاریخ کا متفقہ وزیر اعظم بن گیا۔ اور جب عمران خان صاحب بنے تو مجھے فکر تھی کہ کوئی مجھ سے اچھی بات نہ کر دیں، تو میں بڑا غور سے سن رہا تھا کہ پہلی تقریر ہے ان کی، بڑی تیاری کر کے آئے ہیں، 129 دن کنٹینر پہ بیٹھے رہے ہیں اور لوگوں کو ہر موضوع پہ بات کی ہے۔ تو ان کے الفاظ سنیں کہ سنو، جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو کنٹینر دیتا ہوں، میں آپ کو کھانا دیتا ہوں، آپ میرے خلاف دھرنا کر کے دیں۔ یہ ان کے پہلے الفاظ تھے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ پولیٹیکل ایکومن یہ تھا ان کا کہ وہ آپ کو اس وقت بھی کنٹینر سے نہیں اترے تھے، اب پھر کنٹینر پہ چڑھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ مجھے بتائیں آئین کے مطابق الیکشن کب ہوگا؟ وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں الیکشن کی تاریخ دیں ورنہ ہم اسلام آباد سے واپس نہیں جائیں گے۔ یہ ہوتے کون ہیں کہ آئین کے مطابق یا تو پرائم منسٹر خود اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں
یا عدم اعتماد ہو جائے یا وہ اپنے الیکشن وقت پہ ہوں گے. تو اس لیے اب ان کو فکر ہے اگر الیکشن وقت پہ ہوں گے تو اس کی خواہش تھی کہ آرمی چیف میں لگاؤں. ہم نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے اس کے مطابق پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان اپوائنٹ کرتا تھا آرمی چیف. جو میں نے امینڈمنٹ کی کہ the army chief will be appointed on the advice of the prime minister. اب پرائم منسٹر میاں شہباز شریف نے ہی اپوائنٹ کرنا ہے. اب جب انہوں نے کرنا ہے تو یہ بجائے سڑکوں پہ چوراہوں پہ جلسوں میں تقریریں کر کے بتائیں کہ کس کو ہونا چاہیے، اس کو آئین پڑھنا چاہیے. آئین پڑھیں، اس کے مطابق ہر چیز درج ہے، ان کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. میں اس کنونشن جو مسلم لیگ کا ہوا ہے، میں تمام الائنڈ ونگز کا، تمام یو سی ایس کے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری جنرلز کا، تمام آفس بیئررز آف دا پارٹی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آنر دیا کہ میں ان سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں اور ان کے خیالات سن سکوں. اور یہ ہمارا جو یہ کنسنسس ہے، میں آپ کو اور بھی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے مد مقابل پہلے ملک عبدالغفار ڈوگر صاحب تھے. آج ملک عبدالغفار ڈوگر صاحب اور میں ہم بالکل مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہمیں کوئی کسی پارٹی سے گلہ شکوہ نہیں ہے. میرے ساتھ تمام پارٹی مل کے کام کر رہی ہے. نہ میرے دل میں ان کے لیے کچھ ہے، نہ ان کو میرے دل میں. کیونکہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے گورنمنٹ بنائی ہے، اگر ہم یہ ڈیفیکلٹ فیصلہ نہ کرتے ملک کا دیوالیہ ہو جاتا. کیونکہ یہ جو اس کا انداز تھا چلانے کا، یہ سری لنکا کی طرح ہمیں کرنا چاہ رہا تھا، اور عدم اعتماد بر وقت نہ ہوتا تو اس ملک کا دیوالیہ ہو چکا ہوتا. آپ مطلب میں سمجھتا ہوں اس کا نکلنا بہت ضروری تھا، اور جو ضروری تھا ہمارا اتحاد بھی ضروری تھا. اور جب یہ چلے گئے، اب وہ پریشان ہیں کہ ڈار صاحب آ گئے، ڈالر روز کم ہو رہا ہے، پیٹرول بھی کم ہوگا اور پھر بجلی بھی کم ہوگی، اسٹیبلٹی آ جائے گی. تو کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لیڈس ٹو اکنامک اسٹیبلٹی، یہ اب پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آنا دینا چاہتے. اور اب ان سے پوچھیں، 1/3 کنٹری فلڈ میں ہے اور 1,500 لوگ وفات پا چکے ہیں، مویشی ختم ہو چکے ہیں، لوگوں کی جو زراعت تھی تباہ ہو چکی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ان کی مدد کریں، یہ کہتے ہیں الیکشن کریں. اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب یہ تھے کہتے تھے الیکشن 2023 میں ہوگا، پھر آئندہ 5 سال کے لیے 2028 تک بھی ہم رہیں گے، تو جب عدم اعتماد ہو گئے کہتے دوسرے دن تاریخ نہیں. ان کو یہ فکر ہے کہ آئے دن میرے راز افشاں ہو رہے ہیں، نئے کام نکل آ رہے ہیں. اور جو سازش ہوئی تھی سائفر کے ذریعے کہ اس کو خط کہیں، عوام بے وقوف ہے، ان کو کیا پتہ چلے گا سائفر کیا ہوتا ہے اور خط کیا ہوتا ہے. اور یہ جو 3-4 کا ٹولہ ہے، انہوں نے ملک کے خلاف سازش کی اور کہہ رہے تھے کہ اس خط سے کھیلیں گے ہم، اور نام نہیں لینا اس ملک کا. اور مقصد ہے لوگوں کو یہ بے وقوف سمجھتے تھے. اب ان کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ ہم اس لیے اکٹھے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ ہم مضبوط ہیں، بیکاز وی سنک ٹوگیدر وی سوئم ٹوگیدر. انشاءاللہ. تو اس لیے ہم اکٹھے ہیں کہ چونکہ ہمارا ڈیسٹنی اور فیوچر ایک ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسپیشلی اپنی بہنوں کا کہ وہ یہاں تشریف لائی ہیں. تو اب آپ اپنے اس جو کینڈیڈیٹ ہے علی موسیٰ گیلانی، اس کی آپ سپورٹ کریں، اور آپ حلقوں میں بھی جائیں. اور خواتین کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہاں صرف
خواتین میں کمپین ہو رہی ہے کینڈیڈیٹ، باقی کہیں نہیں ہو رہی. تو اس لیے ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد.